السلام علیکم میرے پاکستانی۔ ایران اسرائیل جنگ کو 7 روز ہونے کو آ رہے ہیں، تاہم یہ جنگ بدستور جاری ہے۔ تمام دنیا میں احتجاج ہوئے، تمام دنیا کی طرف سے مطالبے آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس کی جانب سے بھی یہ مطالبہ سامنے آیا کہ جنگ کو بند کیا جائے۔ خود امریکہ کے اندر امریکن عوام نے بھی احتجاج کیا کہ یہ جنگ کو بند کیا جانا چاہیے، تاہم امریکہ کسی صورت بھی اس جنگ کو بند نہیں کر رہا۔ آخر امریکہ کے اس جنگ کے پس پردہ کیا عزائم ہیں، یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہے۔ جو امریکہ بذریعہ اسرائیل لڑ رہا ہے، حملہ آور اس وقت امریکہ ہے جو اسرائیل کے ذریعے حملہ آور ہے۔ اور وال اسٹریٹ عالمی جریدے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ براہ راست اس جنگ میں شریک ہے، خواہ سیریا کا بیس ہو، خواہ عراق کا بیس ہو، خواہ اردن کا بیس ہو۔ یہ تمام امریکن بیسز ہیں جہاں سے بات آگے جا چکی ہے، اور اب پوری طرح جنگی ساز و سامان کے ساتھ، ایمونیشن کے ساتھ، تمام جو اسلحہ ہے اس کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ بے نفس نفیس اس جنگ میں شریک ہے۔ اب امریکہ کیا چاہتا ہے؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک مڈل ایسٹ کا پرسپیکٹو ہے، اس پرسپیکٹو میں امریکن عزائم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کا ایک گلوبل پرسپیکٹو ہے، اور پھر اسی طرح ہمیں ایک پاکستان پرسپیکٹو میں بھی اس حملے کو، امریکہ کی جنگ کو دیکھنا ضروری ہے۔ جب ہم مڈل ایسٹ پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنا مکمل کنٹرول اور تسلط چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر ہی اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں جب سوویت یونین کے ساتھ امریکہ باہم دست و گریباں تھا، کولڈ وار کا پیریڈ تھا، تو یہاں پہ جو سوشلسٹ اور جو کمیونسٹ گروپ تھے ان کو قابو کرنے کے لیے امریکہ نے خود جمال عبد الناصر، کرنل قذافی، صدام حسین، حافظ الاسد، یہ تمام جو ڈکٹیٹرز تھے یہ بٹھائے امریکہ نے اس وقت اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور مصدق جو کہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ مکتبہ فکر کا نمائندہ تھا ایک طرح سے ایران کے اندر، اس کی حکومت کا تختہ پلٹا گیا اور رضا شاہ پہلوی کو لے کے آیا گیا۔ لہذا اس خطے پر کسی نہ کسی صورت امریکہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ تمام جو عرب لیڈرز تھے، یہ پھر ان عرب لیڈرز نے ایک نیشنلزم کو، عرب نیشنلزم کو ابھار دیا، اور عرب نیشنلزم کے ابھار کی وجہ سے پھر امریکہ نے جب یہ محسوس کیا کہ عرب نیشنلزم اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس نے ایک ایک کر کے وہی تمام جو ڈکٹیٹرز تھے، کرنل قذافی، صدام، سب کو ایک ایک کر کے اس نے ختم کیا۔ اور اس خطے میں یہ جو بشار الاسد حکومت کا خاتمہ تھا، حسن نصر اللہ کی جو شہادت تھی، یہ عرب نیشنلزم کے سلسلے کی جو کڑی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا، جس کی حالیہ مثال ہمیں ملتی ہے لیبنان میں اور
ہمیں ملتی ہے شام میں۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا خطہ تیل اور قدرتی گیس سے مالا مال ہے، اور ایران خود تیل اور قدرتی گیس سے مالا مال ہے۔ اب ایران میں رجیم چینج کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو تیل اور قدرتی گیس ہے، آپ ان وسائل کو اپنے قابو میں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابنائے ہرمز ہے اور اسی طرح نہر سویز ہے، آپ اس کے اوپر اپنا کنٹرول جمائیں، جہاں پہ ایران کا قبضہ ہے۔ اب اس ہرمز سے جو تجارتی گزرگاہ ہے، 21% جو عالمی معیشت کا جو 21% جو تیل ہے روزانہ کا اس تجارتی گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ تو گویا ہرمز پر کنٹرول، سویز کے اوپر کنٹرول، یہ اس وجہ سے بھی ہے تاکہ سعودی عرب پر اپنا کنٹرول کو مضبوط رکھا جا سکے، اسی طرح ترکی اور مصر اور یمن کے اوپر بھی اپنا کنٹرول کو مضبوط رکھا جا سکے۔ یہ اس کا ایک مڈل ایسٹ پرسپیکٹو ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ پرسپیکٹو میں ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ اپنا جو پیٹرو ڈالر معاہدہ ہے وہ ہر صورت محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ کر کے اور اس کے اوپر جنگ مسلط کر کے امریکہ دراصل سعودی عرب کو بھی یہ دکھا رہا ہے کہ اگر میری بات نہ مانی گئی تو پھر آپ اگلا ایران ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب نے چین کو جو تیل فراہم کیا، وہ جو چین کی کرنسی ہے یوان، اس میں فراہم کیا اور فروخت کیا۔ اس بات سے امریکہ سخت نالاں ہے۔ امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ مڈل ایسٹ کی کوئی پروڈکٹ، خواہ وہ LNG ہو، خواہ وہ قدرتی گیس ہو، خواہ وہ پیٹرول ہو، وہ چین کو فروخت کیا جائے۔ یہ اس کا مڈل ایسٹ پرسپیکٹو ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں امریکن عزائم کو، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ اس وجہ سے ایران کے اوپر حملہ آور ہے کہ ایران 2023 میں شنگھائی تعاون جو تنظیم ہے اس کا ممبر بنا۔ پھر اس کے بعد 2024 میں وہ برکس بلاک جو ہے، معاشی بلاک، اس میں اس نے شمولیت اختیار کی، اور وہ برکس بلاک کا اہم حصہ ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم کا بھی اہم حصہ ہے۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ وہ برکس کو مضبوط نہ ہونے دے اور اس بلاک کو توڑے۔ اب اس بلاک کو توڑنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ جو ایران ہے وہ اس کا ایکٹیو ایجنٹ ہے، لہذا ایران کے اندر رجیم چینج کرنا بہت ضروری ہے تاکہ برکس بلاک کو مضبوط ہونے سے روکا جا سکے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو روس اور چین کی پارٹنرشپ ہے اس کو روکا جا سکے۔ وہی پرنسپل جو ڈیوائیڈ اینڈ کنکر کا ہمیشہ سے بادشاہتوں کا ایک اصول رہا ہے کہ ڈیوائیڈ کرو اور کنکر کرو۔ تو گلوبل پرسپیکٹو میں ہم جس دنیا میں آج جی رہے ہیں، جس کا آغاز 1990 سے ہوا، سوویت یونین کے کلیپس کے بعد ہم یونی پولر ورلڈ میں داخل ہوئے۔ اب یونی پولر ورلڈ کے مقابلے میں برکس بلاک جو سامنے آ رہا ہے چین کی سربراہی میں، یہ ایک ملٹی پولر ورلڈ کی شروعات ہے۔ امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ ملٹی پولر ورلڈ میں دنیا داخل ہو، وہ یونی پولر ورلڈ میں رکھنا چاہتا ہے دنیا کو۔ لہذا اس تضاد میں دیکھا جائے تو یہ یونی پولر ورلڈ ورسز ملٹی پولر ورلڈ تضاد ہمیں نظر آتا ہے، اور اگر اس میں
ملٹی پولر ورلڈ میں تمام جو طاقتیں ہیں یہ اگر ایک ساتھ اس کے اندر شامل نہیں ہوتی اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، تو پھر ہمیں اور ظلم و ستم میں رہنا پڑے گا، جو کہ ہم رہ رہے ہیں 1990 سے۔ اس کا پاکستان پرسپیکٹو بھی ہے۔ جب آپ پاکستان پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں اس حملے کو جو ایران کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ پھر اس کا ایران کے بعد پاکستان ہے، کیونکہ اسرائیل اور جو بھارت ہے یہ دونوں کسی صورت بھی پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ برداشت نہیں کرتے، اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ 2 ماہ قبل اسرائیل نے اور حتیٰ کہ امریکہ نے بھی یہ کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ جو میزائل پاکستان بنا رہا ہے اس کی رینج اتنی ہے کہ وہ اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں میڈیا میں سامنے آئی جب بھارت نے ہم پہ حملہ کیا، اس سے یہ پہلے کی بات ہے۔ تو گویا ایک گراؤنڈ اسی طرح بنائی جا رہی تھی پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی۔ تو پاکستان پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمیں بھارت، اسرائیل اور امریکہ اس کے شکنجے میں آنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے، وہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم قومی سلامتی کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس وقت جو ہے وہ قومی سلامتی کا تقاضا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، تاکہ پاکستان میں بسنے والی جو مختلف کمیونٹیز ہیں وہ بھی، جس میں ہمارے شیعہ بھائی ہیں، سنی ہیں، تمام جو فیکشنز ہیں پاکستان کے اندر، ان میں کسی بھی طرح دراڑ اور کسی بھی طرح آپس میں رفٹ نظر نہ آئے۔ یہی پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔